نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے یہ نظم ختم کرنی ہے، آخری شعر مقطع ہے، اس سے اوپر جو دو اشعار ہیں، جو دو شعر ہیں، وہ دونوں شعروں کو ملا کر اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے اور اس کی تشریح بھی دونوں شعروں کو ملا کر کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں شعر مل کر ایک اکائی ہیں، دونوں شعر مل کر ایک اکائی بناتے ہیں۔ تو شعر غور سے سنیے گا کہ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ تو رونما مطلب ظاہر ہونا، زیست مطلب زندگی، ملت بیضا مطلب روشن امت یعنی امت مسلمہ، اور سحر مطلب صبح۔ اس شعر میں صبح، شب اور سحر یہ متضاد الفاظ ہیں، لہٰذا اس شعر میں صنعت تضاد ایجابی کا عنصر پایا جاتا ہے، صنعت تضاد ایجابی۔ یہ بیٹا شعر، اس شعر میں شاعر نے استدعا کی ہے، استدعا یعنی التجا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی ہے، التجا کی ہے، استدعا کی ہے کہ اب یہ اندھیروں کا سفر ختم ہو اور حضرت انسان پہ نئی صبح کا سورج طلوع ہو جائے۔ انسان اپنی منزل کو فراموش کیے بیٹھا ہے، وہ اپنے نصب العین کو بالکل بھول چکا ہے اور اسے اپنا مقام تک یاد نہیں۔ حقیقت زندگی، مقصد حیات اور اس دنیا کی سچائی کو نسیان طاق پہ رکھ کر وہ عالم رنگ و بو اور جہان آب و گل کی رنگینیوں، رعنائیوں اور حسن و جمال، ظاہری حسن و جمال میں کھو گیا ہے۔ اس لیے وہ یکسر بھولے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا ہے، اسے نیابت الہیہ اور مقام الوہیت پر فائز کیا گیا ہے، کیونکہ انسان وہ اعلیٰ خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے آگے فرشتوں کے سر جھکا دیے اور وہ مقام حضرت انسان کو عطا کیا جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں آیا۔ انسان کی منزل یہی ہے کہ وہ اس مقصد کو تلاش کرے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر نیابت الہیہ کے مقام تک پہنچنے کی سعی کرے۔ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اسے اشرف المخلوقات کہا جا سکے تو
انسان اپنی منزل تک رسائی پا لے گا۔ لیکن انسان نے راہ راست کو ترک کر دیا، نفسانی خواہشات میں کھو گیا، آرام طلبی، عیش پرستی، ہوس، بغض، نفرت، قتل و غارت، کینہ اور عداوتوں نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا۔ وہ اپنی شرارتوں اور برائیوں کے سبب مقام الویت سے نیچے گرا دیا گیا، اب وہ جانور سے بدتر ہو چکا ہے۔ اس نے روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں کا انتخاب کیا، یہ اندھیرے اسے سرکشی اور گمراہی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ انسان اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، یقیناً اس سفر کا انجام بھلا نہیں ہوگا۔ وہ برائیوں کی وادیوں میں کھو جائے گا، پھر اس کی واپسی کا رستہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے شاعر نے بارگاہ رسالت میں التجا کی ہے کہ اب حضرت انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر احسان کیا اور عرب کے وحشیوں کو تہذیب و تمدن کے آداب اور آئین جہاں داری سے روشناس کروایا اور انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ عرب کے چرواہے پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے اور اسلام کا پرچم انہوں نے دنیا کے چپے چپے میں لہرایا۔ اب ضرورت ہے فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس التجا کی ہے کہ اب انسان کو رستہ دکھائیے، ان کے دلوں کو روشن کیجئے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر پھر سے روشنی میں لے آئیے۔ یہ تو انسان کی بات ہے، لیکن دوسرے شعر سے صاف ظاہر ہے کہ شاعر نے امت مسلمہ کی ابتری، بدحالی، زوال، پستی اور انحطاط کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ امت مسلمہ عرب سے نکل کر پوری دنیا پہ چھا گئی اور مسلمانوں کی حکومت دنیا کے ہر خطے میں قائم ہوئی، پہاڑوں، صحراؤں، بیابانوں، شہروں، جنگلوں، دریاؤں، سمندروں، بحر و بر، خشکی تر، گویا ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور ایک شان و شوکت سے مسلمان کرۂ ارض پر مسلط تھے۔ انہوں نے انسان کو صحیح معنی میں انسان بنایا، انہیں آدمیت کے آداب سکھائے، جینے کا قرینہ سکھایا، آداب معاشرت سے روشناس کروایا اور ان کی تربیت کی، پھر ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے پوری دنیا کی امامت کریں۔
لیکن بعد میں مسلمان عیش پرستی کا، آرام طلبی کا شکار ہو گئے۔ تساہل، عیش پرستی، خود پرستی اور آرام طلبی نے انہیں وحشی بنا دیا۔ مسلمانوں نے اپنے اسلاف کا کردار ترک کر دیا، اپنے اسلاف کا رستہ چھوڑ دیا، وہ تارک قرآن ہو گئے۔ اسلامی اقدار کو بالائے طاق رکھ کر حکومت اور تخت و تاج کے لالچ میں اپنوں کا گلا کاٹنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باطل قوتیں برسرِ پیکار آئیں، باطل قوتیں غالب آئیں، مسلمانوں کا تختہ الٹ گیا، حکومت ہاتھ سے چھن گئی، وہ مغلوب ہو گئے اور دوسری قوموں نے، غیر مسلم قوتوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ تقریباً 16ویں صدی کے آخر تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں نے دنیا کے ہر خطے پر حکومت کی، علم کی شمعیں روشن کی، وہ لوگوں کو ماہر فنون تعمیرات، ماہر خطاط اور دیگر علوم میں طاق کرتے رہے، طاق بناتے رہے، ان کو ماہر اور کامل استاد بناتے رہے۔ پوری دنیا نے مسلمانوں سے استفادہ کیا، وہ فنون لطیفہ ہو، وہ فنون خطاطی ہو، فن خطاطی ہو، فن شاعری ہو، نظم و نثر ہو، سائنس ہو، علم فلکیات ہو، علم ارضیات ہو، علم ریاضیات ہو، علم طبیعیات ہو، علم حیاتیات ہو، کوئی بھی علم ہو، مسلمانوں نے پوری دنیا کو علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ لیکن اپنے پرکھوں اور اپنے آباء و اجداد کے علمی کارناموں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اہل مغرب اور دوسری غیر مسلم اقوام نے ہمارے آباء و اجداد کی علمی کاوشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایجادات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھ گئے۔ اس لیے 17ویں صدی مسلمانوں کے زوال کا آغاز ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقے آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکلنے لگے۔ شام، مصر، اردن، فلسطین، عراق، مصر، ایران، ترکی اور ہندوستان اور دوسرے کئی خطے جن پر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے اور ان پر دوسری قوموں نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ آج امت مسلمہ پہ بہت کٹھن، ادھر مشکل اور دشوار وقت ہے۔ ملت بیضا مشکل سے گزر رہی ہے۔ شاعر نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اب امت مسلمہ کے دلوں میں وہ احساس اور عشق کی گرمی پیدا ہو جانی چاہیے اور ان کے دل میں دولت گمگشتہ اور اپنی عظمت رفتہ حاصل کرنے کا جذبہ موجزن ہونا چاہیے۔ اپنی امت کے قلب و اذہان کو روشن کر دیجئے اور انہیں زوال سے نکال کر بام ثریا تک لے آئیے۔ کشتی امت اب گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، تباہی کے دہانے پر ہے۔ اب اپنی امت کی مدد کیجئے، ہمیں آسرا دیجئے اور اس ذلت و رسوائی سے نکال کر ہمیں عزت و تکریم کی زندگی عطا کیجئے۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، کہ اب مسلمانوں پر تاریک رات چھائی ہوئی ہے، ان کے عروج کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ اب انہیں پستی اور ذلت کی تاریکی سے نکال لیجئے، تیرگی اور یہ اندھیرے ختم کر دیجئے، اپنی امت کو روشنی میں پناہ دیجئے۔ تو بیٹا شعر سنیے کہ اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ اور شعر ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ اور شعر ہے ہر سمت ہے ظلمت میری سرکار کرم ہو، مشکل میں ہے امت میری سرکار کرم ہو۔ اور شعر لکھ لیں بیٹا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ بھی بیٹا شعر لکھ لیجئے، اور اس شعر کو دونوں جو شعر ہیں ان کی تشریح اسی طرح کرنی ہے جیسے میں نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرمائے اور ہمیں زوال سے نکال کر ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔